آج 7 ستمبر ختم نبوت کے حوالے سے بھی 7 ستمبر 1974 شام کا وقت تھا، اور وہ مبارک گھڑی تھی کہ جب پاکستان کے آئین پہ ختم نبوت پر پہرا دیا گیا۔ ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی جس طرح حضور کو نبی ماننا یہ ایمانیات میں سے ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا بھی ایمانیات میں سے ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے، بعض حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ جو اس طرح کی محافل سجائی جاتی ہیں، یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں بھی ایک صاحب ملے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ کے ہاں ختم نبوت پہ بات نہیں کی جاتی، یہ بڑا اہم موضوع ہے، بات کی جائے۔ تو میں نے کہا کہ بزرگوں کی محفل میں تو گھٹی میں یہ پلایا جاتا ہے، پہلا سبق ہی ختم نبوت کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں، صوفیہ کے ہاں، اولیاء کے ہاں جو محفل سجتی ہے اس میں فاتحہ خوانی ہوتی ہے؟ کہاں؟ میں نے کہا اس میں آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ختم شریف۔ اور اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ آیت تو ہر مسلمان کو جو محفل میں آتا ہے اسے یاد کرا دی جاتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اس خوبصورتی سے اسے حفظ کرا دی جاتی ہے کہ وہ چوم بھی رہا ہوتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محفل میں آنے والا دو باتوں پر تو پکا اس کا معاملہ ہوتا ہے، ختم نبوت پہ، اور دوسرا حضور کی عشق و محبت کی گھٹی پلائی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ہمیشہ جو ہے وہ یہ آیت ہر دعا میں شامل ہوتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب بندہ آیت درود سنتا ہے، درود پڑھتا ہے، درود پڑھنا سیکھتا ہے، تو وہ اسے حضور کا قرب اور حضور کی محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ دو چیزیں تو لازمی یہ گھٹی میں شامل ہیں، یہ ضمیر اور خمیر میں شامل ہیں۔ تو اس لیے ختم نبوت پر کامل ایمان ہر مسلمان کا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو 1200 اصحاب اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جتنے غزوات ہوئے اس میں 350 کے قریب اصحاب جو ہے وہ شہید ہوئے، جس بات پر صحابہ نے اتفاق کیا کہ جھوٹے نبی ہونے کے دعوے کرنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اور جنگ کی گئی اس بات پہ۔ اور مسلمہ کذاب کے فالوورز بہت تھے، بہت زیادہ تھے، تو 1200 صحابہ شہید ہوئے، لیکن اسے واصل جہنم کیا۔ تو یہ ایک ایمانی معاملہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، وہ بھی تو نبی ہیں، یقیناً وہ نبی ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آقا کریم علیہ السلام سے پہلے وہ تشریف لائے، ان کی نبوت پہلے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت آپ علیہ السلام کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، جامعہ دمشق میں فجر کے وقت وہ اتریں گے، تو وہاں بھی حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے، یعنی شریعت محمدی ہی پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور دیکھیے، اگر بعد میں انبیاء کی بات کریں تو شب معراج سارے ہی انبیاء حضور کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں،
لیکن وہ سارے ان کو نبوت عطا ہوئی پہلے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگنی، اس سے دلیل بھی، کیونکہ دلیل بھی شک پیدا کرتی ہے، سننا ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی ہے ہی نہیں حضور کے بعد، اور جو دعویٰ کرے وہ سمجھو کہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ جب انگریز یہاں آئے انہوں نے ساری ریسرچ کی کہ وہ دو باتیں کون سی ہیں جو ان سے لے لی جائیں تو یہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، تو پتہ چلا ایک جہاد کا معاملہ ہے اور ایک حضور کی محبت کا معاملہ ہے۔ مرزا قادیانی جو تھا اس نے جہاد کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کی، باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے کہ اب جہاد منسوخ ہو گیا، اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی نصاب میں آپ یونیورسٹی کے نصاب میں، کالج کے اس میں سے مائنس کر دیے گئے سبجیکٹ، کیوں؟ اب کہاں بات ہوتی ہے جہاد کی؟ اتنا مائنڈ بنا دیا گیا جہاد کو دہشت گردی کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام۔ تو یہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو اس مقصد سے ہٹایا گیا، اور دوسری طرف حضور سے جو عشق کا معاملہ تھا کہ جو محبت کی بات تھی اس کو کہا گیا یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہو جائے۔ ورنہ کیا ہوتا تھا کہ کسی کے ہاں غمی ہے تو حضور کا میلاد کرا رہا ہے، اور خوشی ہے تو حضور کا میلاد کرا رہا ہے، ہر حال میں حضور کو یاد کیا جاتا تھا، لیکن ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے، تو یہ وسوسے پیدا کیے گئے تاکہ لوگ جو ہے وہ حضور کی محبت سے دور ہوں۔ یہ دو چیزوں پہ باقاعدہ کام کیا گیا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور صحیح العقیدہ مسلمان بنایا، اور اپنے پیارے محبوب کی سچی غلامی اور محبت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑا کرم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے گی۔ یہ شعر مجھے تمام اشعار میں، امام اہل سنت کے ویسے تمام ہی اشعار سبحان اللہ، لیکن مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے یہ شعر، اور میں اکثر حافظ صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ پڑھا کریں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا۔ ایمان کی جان ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرتا رہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے۔ کبھی کبھی وہ درد بھی مزہ دیتا ہے، اس لیے تو کہا یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ بابا جی نے پوچھا کہ علماء ہمیشہ یہ سمجھاتے رہے، علماء حق، کہ کبھی بھی تفسیر پڑھیں تو وہ کسی صحیح العقیدہ مسلمان کی پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمانیات کا معاملہ ہوتا ہے، بڑی باریکی سے لوگ کام کر جاتے ہیں۔ وار کرنے والے نا کبھی بھی سامنے آ کے وار نہیں کریں گے، کیونکہ منافقین بھی مسلمانوں کی صفوں میں، اب دیکھیں مدینہ شریف میں عبداللہ بن ابی جو ہے مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، آنے والوں سے کہتا آؤ آؤ، بڑے ویلکم کرتا، بڑے اچھے انداز، اور جب خطاب حضور فرماتے تو اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات اس میں سے نکال کے کسی ایک کو پکڑ کے اس کے کان بھرنا شروع کر دیتا۔ یہ منافقین کا پرانا طریقہ ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، کسی صحیح العقیدہ عالم سے پوچھ لیں کہ کون سی تفسیر پڑھیں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ ضیاء القرآن پڑھ لیں، مطلب اگر عام آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضیاء القرآن پڑھے۔ پیر کرم شاہ الازہری صاحب نے بہت خوبصورت تفسیر لکھی قرآن پاک کی۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تبیان القرآن پڑھ لیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے، اسے بہت خوبصورت تفسیر ہے، بہت کمال ہے۔ اور تفسیر صراط الجنان
وہ پڑھ سکتے ہیں. عام فہم تفسیر ہے, مطلب بڑی سادہ انداز میں لکھی ہے. تو علماء نے جو تفاسیر لکھی تو کسی صحیح العقیدہ مسلمان کی لکھی ہوئی جب تفسیر پڑھیں گے تو اس سے آپ کو عشق و محبت. اور یہ جو بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بھائی آپ کو کسی کو نہیں پڑھنا, بس قرآن خود سے سمجھنا ہے, تو بھائی آپ کیسے سمجھ جائیں گے خود سے؟ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ہر بندہ یہاں تو مطلب وہ تو کہتا ہے یہ باب شے ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. اب دیکھیے نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے. کہا جی بابے کوئی شے نہیں ہے. اچھا جی بابا کوئی شے نہیں جی, کوئی بابے کوئی نہیں, یہ سب فراڈ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اچھا جی کر کے دکھائے, آج کے دور میں کوئی کر کے دکھائے, کوئی کرامت دکھائے, کوئی بابا میں چیلنج کر دے. جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نوجوانوں سے تو نقصان کیا ہوتا ہے اس کا؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ جب کسی کو فالو کرنا شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کرامت آج کر کے دکھاؤ. تو اب اگلا مسئلہ سنیے, جب اس نے کرامت کا انکار کیا اس بچے نے, تو کل کو آگے چل کے وہ بچہ کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا مارا تھا اور پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے, کیسے ہوئے تھے؟ کوئی کر کے دکھائے. بات سمجھ؟ تو کیا ہوا کہ اس نے معجزے کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا, اور جیسے ہی وہ انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ دین اسلام سے. تو اس لیے یہ بہت باریک واردات ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جب وہ کرامت کا انکار کر رہا ہے تو آگے چل کے وہ معجزے کا انکار کرے گا, اور جو قرآن میں معجزات آئے ہیں جب اس کا انکار ہوگا تو کیا ہوگا؟ بندہ اسلام سے ہی خارج ہوگا. تو بہت باریک واردات ہے. یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنی بڑی واردات کی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر, اور بڑی خاموشی سے اس کو ڈالا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کے فتنے مرزا پہلے بھی بہت سارے آئے, مطلب آتے ہیں, مطلب یہ فتنے تو آتے رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر حق ہے تو باطل بھی, حق و باطل کا معرکہ تو چلتا رہتا ہے. خیر.